ان کی بات پر یقین کر کے پھر اللہ کو وحدہ لا شریک پر. آپ اس اینگل سے دیکھیے, میں اسی اینگل سے سمجھا رہا ہوں کہ رسالت پر ایمان لانا پہلے ہے, اس ایمان کے نتیجے میں اللہ سب سے پہلے ہے, لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد رسول اللہ اس کے بعد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑے نہیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مکمل فرمانبردار ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں اللہ کی وجہ سے ہیں. لیکن یاد رکھیں ایمان کی سائیکل میں عقیدہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بتائی ہے وہی توحید ہم مانتے ہیں, اس توحید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نیابت پر ہمیں حکم دیتے ہیں. میں بات ختم کر لوں پھر انشاءاللہ سوال جواب چلتا رہے گا. تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھیے, ان کو نہ اللہ سے کوئی ملا سکتا ہے, نہ اللہ کے برابر کر سکتا ہے, نہ اللہ کے شریک کر سکتا ہے. جو حضور کا غلام ہوگا اس کو پتا ہے کہ ہمارے آقا کو شرک سے سب سے زیادہ نفرت تھی. حضور کا غلام ہے وہ شرک کے قریب بھی نہیں جائے گا. لیکن آپ نے اگر حضور کی تعریف پر, حضور کی مدحت پر, حضور کی محبت پر شرک کے نام پر کنفیوژن پیدا کیے تو پھر آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش بھی کی جائے گی اور آپ کو غلط ثابت کیا جائے گا. الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو بالکل 100% قرآن کے مطابق ہے, اور آج تک اس کو الحمدللہ کوئی رد نہیں کر سکتا. کوئی بھی انشاءاللہ میرے سوال جواب ہوں گے بالکل. I love question and answer and I don't hesitate and I encourage بالکل. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور پوچھیں. بات کو میں ختم کرنا ہے کیونکہ پروگرام انہوں نے ختم کرنا ہے. میرے بھائی اگر آپ کے سوال ہو ضرور پوچھیے گا, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا رہوں گا. حضرات محترم, اب آخری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ کہتا ہے یہ میرا عمل ہے. حضور نے بیعت لی, اللہ کہتا ہے یہ میں نے بیعت لی. حضور نے کنکریاں پھینکی, اللہ کہتا ہے یہ میں نے پھینکی. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. حضور کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے. الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے جتنی نعتیں پڑھی ہیں اس میں حضور کی تعریف لگتی ہے, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے تعریف ہے کہ اللہ نے ایسا پیارا رسول عطا فرمایا, اللہ نے ایسی شان والا رسول عطا فرمایا, اللہ نے ایسا برگزیدہ رسول عطا فرمایا. تو حضور کی نعت بھی اللہ ہی کی حمد ہے. آٹوبا میں پروگرام ہو رہا تھا, ایک صاحب کہنے کہ جناب انہوں نے 1 گھنٹہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی اور اللہ کی حمد ایک ہی پڑھی. لوگ کمپیئر کرتے ہیں نا, وہ کمپیریزن تو آ گیا ہے ہمارے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 1 گھنٹہ تک انہوں نے نعت پڑھ لی اور اللہ کی حمد صرف ایک ہی پڑھی. میں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو توحید کا ابھی پتہ نہیں ہے. توحید کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے. جب آپ حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ حضور جو کچھ بھی ہیں اس رب کائنات کی رحمت اور برکت اور اس کے دینے سے ہے. تو حضور کی تعریف اللہ کی تعریف ہے. پینٹنگ دیکھ کر انسان پینٹنگ کی تعریف کرتا ہے تو اصل میں یہ تعریف کس کی؟ مصور کی ہے. پینٹنگ دیکھ کر تعریف پینٹنگ جو ہوتی ہے, پینٹنگ جو بیچاری سنتی بھی نہیں ہے, اس کو تو ہماری تعریف کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا, مصور سنتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے. ایسے شان والا اس نے ہمیں رسول عطا فرمایا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, لیکن وہ بڑے بد نصیب ہیں اتنی شان والا رسول پا کر بھی جنہوں نے اس کو سمجھا نہیں, جس کو صحابہ نے سمجھا, اہل بیت نے سمجھا, اولیاء کرام نے سمجھا, صالحین نے سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, مجھے ایک آیت یاد آ گئی, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے, کاش مسلمان سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا, قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حدیث بھی نہیں سناتا ہوں میں, قرآن ہی سناتا ہوں, کیونکہ حدیث سناتے لوگ کہتے ہیں آپ کی ضعیف حدیث ہے. ان کی حدیثیں ساری پکی, ہماری ساری ضعیف ہو جاتی ہے. قرآن اسی لیے سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے یہ نبی کون ہے, یہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. حضرات محترم, ہم نے جو اسلام تبلیغ کرنا شروع کر رہا ہے نا, جو ہم نے سمجھانا شروع کیا, یہ سارے بدعت کے طریقے ہیں. اصل طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے پہ بہت کم لوگ چلتے ہیں. اب حضور نے جو اسلام سمجھانے کا طریقہ بتایا اس پہ تو کون عمل کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا, سنیے حضور کی حدیث ہے, بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث. حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو, بچوں سے تعلیم شروع ہوتی ہے نا, جب ہم بچے تھے وہاں سے تعلیم شروع ہوتی. حضور نے فرمایا, دیکھیں حضور نے جو طریقہ تبلیغ بتایا یہی سب سے مؤثر ہے. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو مجھ سے محبت کرنا سکھاؤ.
ہم اپنے بچوں کو مولوی صاحب کے پاس قرآن شریف تو پڑھانے بھیجا دیتے ہیں, وچ از گڈ. میرے ابا جی نے بھی بھیجا تھا, انہوں نے خود ہمیں پڑھایا, لیکن پہلے انہوں نے قرآن شریف پڑھانے سے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تمہاری جانوں سے زیادہ, مجھ سے زیادہ تم کو سب سے زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو مجھ سے محبت سکھاؤ, پھر فرمایا میری آل سے محبت سکھاؤ, اور پھر فرمایا کہ پھر قرآن ان کو سکھاؤ. ہم نے کیا کیا, قرآن پہلے پڑھنا شروع کر دیا, نہ رسول کا پتہ نہ رسول کی آل کا پتہ. جب ہمیں دونوں چیزوں کا پتہ نہیں, قرآن جب ہم نے پڑھا اپنی عقل سے پڑھا, ترجمہ کسی کا, تفسیر کسی کی پڑھ لیا. حضور کا مرتبہ شناسی نہیں تھی, صاحب قرآن کا علم نہیں تھا, قرآن کا مفہوم بھی غلط سمجھ میں آیا, قرآن کا ترجمہ بھی غلط سمجھ میں آیا. قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ صاحب قرآن سمجھ میں نہ آ جائے. میں انٹرفیت ڈائلاگ میں بہت انوالو ہوں. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں, آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پر بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر زیادہ تر نان مسلم, اوور ویلمنگ میجورٹی آف پیپل